ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور احسانات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی رہنما مقتدا پیشوا رہبر امام بنا کر بھیجا گیا اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے علیقوں پر، امت کے شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا ہے. معزز سامعین گرامی قدر، حضرت ابو بکر کی سیرت کے حوالے سے بہت سے واقعات آپ کے گوش گزار کیے، ان کی سیرت سے جو پہلو نکلتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے گفتگو کو رکھا. حضرت ابو بکر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، رازدار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر حج اپنے سے پہلے مقرر کیا، اور یہ حضرت ابو بکر ہی کو شرف حاصل ہے کہ انہوں نے مکہ میں اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد مشرک اس دھرتی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور بھی بہت سے اعلانات جہاں پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، دوست ہیں، اسی طرح ان کی زندگی کے بعض پہلو ایسے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک برداشت کرتے. حیرت کی بات یہ ہے کہ ابو بکر تو کاروباری تھے، ابو بکر کے پاس تو مال و دولت وافر تھا، لیکن تربیت کا اثر کہہ لیجئے، انفاق اتنا کیا کرتے تھے کہ کئی کئی دن ان کے گھر میں بھی چولہا نہیں تھا جلا کرتا. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ابو بکر کو دیکھا بھوکے ہو جی، عمر کو دیکھا بھوکے ہو جی، آؤ تمہاری میزبانی ہوتی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی طرف چلے. لمبا واقعہ مختصر کر کے آپ کو بتلاتا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری کی بیگم نے کھانا پکایا، 2 سالن، ایک خشک ایک تر، ایک گھی والا اور ایک خشک، یعنی ایک بھون کے گوشت رکھ دیا، بکری کا بچہ ذبح کیا اور ایک کے اندر شوربہ ڈال دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں، حضرت ابو بکر کھا رہے ہیں، حضرت عمر کھا رہے ہیں. آج آپ نے اور میں نے اپنے دسترخوان کا حساب لگانا ہے. یہ 2 سالن نہایت سادگی سے پکے ہوئے، ایک خشک ہے ایک تر ہے، نبی کھا رہا ہے، پہلا خلیفہ کھا رہا ہے، عمر کھا رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، ابو بکر و عمر یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا. صرف یہ آیت پڑھنا ہے کہ تینوں ساتھی رونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا حرام کھایا؟ کیا غصب کر کے کھایا ہے؟ کیا ڈاکہ مار کے کھایا ہے؟ کیا چوری کر کے کھایا ہے؟ ایک عظیم الشان میزبان، عظیم الشان مہمانوں کی میزبانی کر رہا ہے، سادگی سے پکے ہوئے کھانے کو دیکھ کے آنکھوں میں پانی آ رہا ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے. آپ اور میں ٹیبل کے اوپر 5-5 6-6 4-4 سالن پڑے ہوں، بیویوں کو برا بلا کہہ رہے تھے، صحیح نہیں پتا یہ کیا ہے یہ کیا ہے. ہمارا طرز عمل کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی ہیں
ان کا اتنا مقام و مرتبہ ہے، اس حوالے سے گزشتہ کئی خطبات سے آپ کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھ رہا ہوں، لیکن ایک خاص زاویے سے آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت بھی حضرت ابو بکر کی خلافت کے، اب نبی کریم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کو خلافت دینا چاہتے تھے، اللہ بھی نبی کریم بھی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث، سارے اشکال یہ سارے اشکال ایک ہی روایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بیماری کی حالت میں وہ جو بڑی مشہور روایات ہیں، آج اس کے بارے میں جو اشکال آتے ہیں وہ بھی سمجھ لیجیے۔ یہ جو ایک بڑی مشہور بات کی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے اس وقت کاغذ پینسل نہیں تھی، اگر دے دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت لکھنی تھی، اس کے بعد زندہ رہے، اس کے بعد زندہ رہے، کیا لکھی؟ نہیں لکھی۔ لکھنا کیا چاہتے تھے؟ صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ نبی کریم لکھنا کیا چاہتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اہل سنت کا اجماع ہے، بخاری اور مسلم کی ثقافت کے اوپر حدیث کیا ہے؟ عائشہ لاؤ کاغذ اور قلم لے کے آؤ، میں تمہارے باپ کی خلافت لکھ دیتا ہوں کہ کل کوئی آنے والا یہ نہ کہے کہ ابو بکر خلافت کے مستحق نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کیجیے، وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ کی قسم اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کی خلافت کے بغیر راضی نہیں ہوں گے۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں اللہ بھی ابو بکر کو خلیفہ بنائے بغیر راضی نہیں ہوگا، اس لیے مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ عورت آتی ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے حدیث رکھی ہوئی ہے، آقا آپ مجھے کہہ رہے اگلے سال آئیے، اگلے سال آؤں، آپ دنیا میں نہ ہوں تو کس کے پاس ہوں؟ ابو بکر کے پاس چلی جائیں۔ صحیح حدیث، سیدھی بات، اگر میں نہ ہوں، کوئی بندہ جس کو نائب بناتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ڈیوٹیز پوری کرنے کی۔ نبی کریم نے کوئی وعدہ کیا عورت سے، آپ کو نہ کہو، ڈیوٹی کون پوری کرے گا؟ خلیفہ پوری کرے گا۔ مجھے نہ کہو تو کس کے پاس ہونا؟ ابو بکر کے پاس آنا۔ پھر اشارہ کیا، مجھے معلوم نہیں ہے میں تم میں کتنا عرصہ زندہ رہوں، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو کن دو کی اقتدا کرنی ہے؟ ابو بکر عمر کی، اشارہ کر کے، باقاعدہ اشارہ کر کے ان دو کی پیروی کرنی ہے۔ قباء کا مشہور واقعہ ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت ابو بکر کو صحابہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے گئے ہیں، نماز پڑھائیے۔ اچھا میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ اب نماز قائم کر دی، دوران نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے، حضرت ابو بکر نماز بہت دماغ سے پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ احسان کا بھی ترجمہ، ایسی عبادت کیا کرتے تھے۔ پیچھے سے لوگوں نے آوازیں نکالی، کچھ نے تالیاں بجائی حضرت ابو بکر کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ان کو پتا چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور مصلی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ حضرت ابو بکر مشغول ہے نماز میں، ان کو پتہ نہیں لگا۔ یہ دیکھیے اس خاندان کا، اس فیملی کا اسلام کے کتنے ضابطے متعین کرنے میں کردار ہے۔ یہاں پہ وہ مشہور حدیث ہے، صحابہ نے جب زور زور سے تالیاں بجائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو حدیث آتی ہے نا، یہ تالی عورت کے لیے ہے اور مرد کے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ نماز کے اندر بھی سبحان اللہ کہہ دو۔ امام کو اگر متوجہ کرنا ہو یا کوئی بات بتلانی ہو، نہ اپنی زبان میں بتلانی ہے، نہ تالی بجا کے بتلانی ہے، بلکہ کیا کہہ کے بتلانی ہے؟ سبحان اللہ کہہ کے بتلانی ہے۔ دو لوگوں سے تالیاں بجی، حضرت ابو بکر متوجہ ہوئے، کچھ پیچھے دیکھا، پتہ لگ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہونا شروع ہوئے، نبی کریم نے کہا ٹھہرو، رک جاؤ، نماز کو قائم کرو۔ حضرت ابو بکر پیچھے آ گئے۔ نبی کریم نے نماز کے بعد حضرت ابو بکر کو کہا جب میں نے تجھے کہہ دیا تھا نماز کو قائم رکھ، تو پیچھے کیوں ہٹ گیا؟
کہا آقا اللہ کی قسم ابو بکر کی زندگی میں وہ دن نہ آئے کہ ابو بکر مصلی پہ کھڑا ہو رہا پیچھے نماز کو ادا کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا ہے۔ اور اس واقعے کے اندر، اس واقعے کو چھوڑیے، بعض لوگ اس واقعے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ صحابی ایک اور نے بھی جماعت کرائی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑ جاتے ہیں، جب اس بیماری کے اندر چلے جاتے ہیں جس بیماری کی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ ان کا امتحان دیکھیں، حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے خوف تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاپا کو کہیں گے نماز پڑھاؤ، میں بیمار ہوں، تو میرے دل میں حضرت عائشہ بچی۔ ویسے بھی کسی بھی صحابی کا امتحان درست ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا جو بندہ نبی کی زندگی میں نبی کی مصلی پہ کھڑا ہوگا لوگ بد فال لیں گے، لوگ برا سمجھیں گے، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ آقا حضرت ابو بکر کمزور دل ہے، عمر کو مصلی پہ کھڑا کیجئے، عمر ذرا سخت دل ہے، عمر ذرا ہوش و حواس برقرار رکھتے ہیں، حالانکہ معاملہ سے الٹ تھا، وہ آگے آ کے آپ کو پتا چلے گا۔ عمر کو مصلی پہ کھڑا کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آگے کیا جائے، لوگوں کو جماعت کروائے۔ کہا آقا کسی اور کو کھڑا کیجئے۔ حضرت عائشہ کی سفارش کی بجائے دیگر بیویوں نے بھی سفارش کرنا شروع کر دی۔ آقا نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آگے کھڑا کرو، لوگ اس کے پیچھے نماز ادا کریں۔ جب بیویوں نے دوبارہ کہا تو نبی کریم نے ڈانٹ دیا، ڈانٹا، کہا میں کہتا ہوں ابو بکر کو آگے کھڑا کرو، تم مجھے مشورے دیتی ہو کسی اور کو آگے کھڑا کرو، تم یوسف کی گھر والی ہو جیسی ہو۔ یہ ڈانٹا، جب یہ ڈانٹا حضرت عائشہ نے کہا شرح صدر ہو گیا مجھے کہ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر نبی کی زندگی کے اندر مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، ایک نماز پڑھی، 2 نمازیں، 5 نمازیں، 10 نمازیں، صحیح روایات کے اندر جتنی دیر بیمار رہے 17 نمازیں حضرت ابو بکر نبی کریم کے زندگی میں ان کے موجود ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کھڑے رہے 17 نمازوں میں۔ اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے کی اور سے دیکھتے ہیں میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں نبی کریم کا چہرہ دیکھ کے دوران نماز ہم اتنا خوش ہوئے دل کیا نماز ہی توڑ دیں، دل کیا نماز ہی توڑ دیں۔ ہم جب ان کی طرف متوجہ ہوئے تو نبی کریم نے ہاتھ کے اشارے سے ہماری توجہ کو اللہ کی طرف مبذول کروایا اور پردے کو لٹکا دیا۔ اسی طرح ایک دن اسی نمازوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکاحت میں، آخری دن میں بیمار تھے، نکاحت کے اندر اب تھے، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے، کہتے ہیں نہیں کھڑے رہو، آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ اپنی کرسی کو رکھتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض روایات کے اندر آپ بیٹھ جاتے ہیں زمین۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو، حق انہی کا جماعت کروانے کا۔ یہ ہم بات نہیں کہہ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر امام بن گئے، صرف ان کی خلافت کی طرف جو اشارے ہیں، جو ان کو خلیفہ بنانے کے واقعات ہیں، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اسی لیے محدثین نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے ابو بکر لوگوں کی امامت کروا رہے تھے، ابو بکر لوگوں کے امام بنے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے امام بنے ہوئے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ توہین مقصود نہیں ہے، لیکن یہ بتلانا مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے نا، سارے دروازے بند ہو جائیں، میں دنیا سے چلا جاؤں تو مسجد النبوی کے سارے دروازے بند کر دینا، مگر کس کا؟ ابو بکر کا، مگر کس کا؟ ابو بکر کا۔ ہوگا ابو بکر بند نہیں ہوگا، اس کا دروازہ بند نہیں کرنا۔ یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ عام فہم بات ہے کہ ابو بکر خلیفہ ہو گئے،
ابو بکر امام ہوں گے مصلی کے، مسجد النبی کے. آج آپ کوئی مسجد النبی جائے، روزے کے سامنے جو باب الرحمن وہ دروازہ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے باقاعدہ خوفا ابو بکر. نبی حضرت ابو بکر کا وہ گھر تھا، آج وہ گھر بھی مسجد النبی کے اندر آ چکا ہے. روضہ رسول اور حضرت ابو بکر کے گھر کے درمیان کا رستہ کھلا رہا. کس وجہ سے؟ کہ ابو بکر نماز کے لیے آئیں گے، امامت کے لیے آئیں گے، ان کو دقت پیش نہ ہو. ساری مسجد کو کلوز کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے کے طور کے اوپر. اب آئیے، یہ تو وہ خلافت کے اشارے ہیں معروف مشہور، اور حضرت اور صحیح مسلم کی حدیث تو یاد کر لینے کے بعد وہ جو اشکال ہیں یہ حضرت علی کی لکھنے لگے تھے. بھائیو، اگر حضرت علی کی لکھنا مقصود ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے بعد زندہ رہے. یہ اشکال، یہ وہم کیوں ڈالا جاتا ہے کہ اس دن لکھ دینا تھا، اس کے بعد فوت ہو گئے؟ یہ تو حضرت عمر کے اجتہاد کے ساتھ موافقت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لکھ کے. حضرت عمر کی اجتہادی رائے تھی کہ پیچھے ہٹ جاؤ، نبی کو بیماری میں کم کرتے ہو. لوگوں نے الٹی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. نیت حضرت عمر کی یہ ہے پیچھے ہو جاؤ، تنگ نہ کرو، بیمار ہیں. اور تم نے کہانی بنائی ہوئی ہے حضرت ابو بکر نے اس لیے نہیں لکھنے دیا کہ کہیں حضرت علی کی نہ لکھتے نہ ہو. اس کے بعد زندہ نہیں رہے، اس کے بعد جماعتیں نہیں ہوئی، اس کے بعد کئی دن زندہ رہے، کیوں نہیں لکھا؟ اور جو لکھنا تھا حضرت عائشہ کو بتلا کے گئی ہیں کہ میں یہ لکھنا چاہتا ہوں. پھر کہا اللہ اور مومن بھی ابو بکر کی خلافت کے بغیر اقرار نہیں ہوگی. بات واضح کلیئر. اور جو کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے اس دن ادا کیا، اس دن امت کے اوپر جو احسانات حضرت ابو بکر کی اللہ کی قسم کسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیماری میں لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. پتہ ہے حالت خراب ہے، اور انبیاء کی روحوں کو مالک الموت بھی ان کی اجازت سے قبض کرتا ہے. انبیاء سے اجازت دینی پڑتی ہے، بتلانا پڑتا ہے، ادھر ہوتا ہے آقا روح قبض کرنا چاہتا ہے. وہ لمحات آتے ہیں. یہ لمحات اگر نبیوں پہ آنے ہیں تو آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے؟ کام ہے صحابہ، دنیا میں کوئی باقی نہیں ہے. نبی کریم کی اس بیماری کی عالم میں جب پتہ ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، دو عظیم روایات ہیں جو حضرت ابو بکر کی سیرت، ان کی فہم و فراست اور ان کے مرتبے کو ظاہر کرتی ہیں. ایک دن کہتے ہیں اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا. یہ بیماری سے کچھ عرصہ قبل کیا، بیماری کی روایت بعد میں بتاتا ہوں. اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا دنیا میں رہنا چاہے یا آخرت کی نعمتوں میں منتقل ہو جائے. بندے نے آخرت کو چنا. صحابہ سمجھے ایک واقعہ بتلایا جا رہا ہے، شاید بنی اسرائیل کا کوئی بندہ یا کوئی عام بندے کا واقعہ. واحد ابو بکر صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، رونا شروع کر دیتے، رو رہے ہیں. ایک عرصہ گزر گیا. نبی کریم جب دنیا سے چلے گئے حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ابو بکر سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا. یہ حدیث، یہ قول ہم میں سے ابو بکر کے علاوہ کسی نے نہیں سمجھا، لیکن ابو بکر کو پتا چل گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو اختیار کی. حضرت ابو بکر کی فہم و فراست یہ تھی، ان کو پتا چل گیا تھا کہ نبی کریم اب دنیا سے جانے والے ہیں، اور یہ نبی کریم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. پھر بیماری کے دنوں میں لوگوں کو اکٹھا کیا بتلانے کے لیے. لوگوں سنو، اس امت کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی بندے کے احسان، یہ لفظ بہت اہم، نبی سے بڑا امتی کے اوپر کوئی احسان نہیں کر سکتا. نبی کا احسان ہوتا ہے امت کے اوپر کہ ہدایت دیتا ہے، اللہ کا پتہ بتلاتا ہے، جو قبول کرتا ہے نبی اس کا محسن ہوتا ہے. آج نبی کریم کا احسان کیا ہمارے اوپر نہیں ہے؟ ہمارے تن ڈھکے ہوئے بیویوں، بہنوں، بیٹیوں نے کپڑے پہنے ہوئے، یہ نبوت کا احسان نہیں ہے کہ ہمیں رشتوں کا پتہ پھپھو کا، بہن کا، بیٹی کا، یہ نبی کا احسان نہیں ہے؟ اخلاقیات کے سارے درس نبی سے ملتے ہیں. اور نبی کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ میری امت کے اندر سب سے زیادہ احسان
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر کسی کے ہیں تو ابو بکر کے. لوگوں کو کہہ رہے ہیں, لوگوں کو بتلا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ تاکہ اس احسان کی لاج رکھی جائے, تاکہ اس احسان کی شرم کی جائے. تم نے اپنی زبانوں کو تلواریں بنایا ہوا ہے. نبی کریم کی سختی کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ میرا محسن ہے, سب سے زیادہ احسان اس کے ہوئے, میں نے دنیا کے ہر شخص کے احسان اتار دیے, لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا. اگر خلیل بنانا ہوتا, اگر خلیل بنانا میری امت میں جائز ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا دیتا. کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کی شان بیان کر رہے ہیں کہ نہیں؟ فوت ہو گئے. حضرت ابو بکر کو پتا چلا, گھوڑے پہ آئے, گھوڑے سے اترے. آج کوئی عام لیڈر فوت ہو جائے, ذرا غور کرے. علامہ شہید کی وفات شاید لوگوں کو یاد ہو, اہل توحید کے اوپر کس طرح بن کے وحشت بن کے گری. لوگ دارو کتار رونا شروع ہو گئے, دھاڑے مار کے روتے تھے. وہ تو ایک لیڈر تھے, ایک خطے کے, ایک علاقے کے, جو کائنات کا امام ہو. جب وہ دنیا سے چلا جائے, وہ صحابہ جو ان کے وضو کے پانی کو زمین پہ نیچے گرنے دیتے, ان کے دلوں پہ کیا بیتی ہو. ہر طرف ماتم کا سما تھا, لوگ زارو کتار رو رہے ہیں, لوگ ہوش و حواس میں نہیں ہیں, اور یہ جملہ گستاخی کا نہیں ہے. بات کہتے ہیں یہ جی صحابہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں ہوش و حواس گم ہو گئے. اور بھائی محبت کی وجہ سے, ان کے صدمے کی وجہ سے صحیح روایات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. حضرت ابو بکر آئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو بوسہ دیا ہے. بوسہ دے کے باہر آئے. حضرت عمر صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں, کوئی اگر یہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, عمر اس کی گردن کو کاٹ دے گا. غصہ, صدمہ. حضرت عمر کے یہ الفاظ کیا ہیں, کوئی یہ نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. صحابہ کہہ رہے ہیں ہرگز کوئی یہ بکواس نہ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں. حضرت ابو بکر بوسہ دے کے باہر آتے, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. سارے صحابہ کو بٹھایا. من کان منکم یعبد محمدا, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کرتا تھا, سن لے اللہ کو کبھی موت نہیں آنی, اس نے ہمیشہ زندہ رہنا. صحابہ کے جذبات گرنا شروع ہوئے. حضرت ابوبکر کی جلالی تقریر سنی, سنہرے حروف سے لکھے جانے والی, ساتھ ہی آیت پڑھی. کیا خوبصورت استدلال کیا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. کتنی خوبصورت آیت, بر موقع بر محل پڑھی. کہا محمد سوائے اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہے, کیا وہ فوت ہو جائیں اور قتل کر دیے جائیں تم اپنے پاؤں پہ پھر جاؤ گے, اسلام کو چھوڑ دو گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں ایسا لگا قرآن کی یہ آیت آج نازل ہوئی ہے, قرآن کی یہ آیت اس موقع کے لیے اللہ نے اتاری تھی. حضرت عمر خود کہتے ہیں, خود میں جوش و جذبات میں تھا, میرے پاؤں کا کمالے تھے, میں غصے میں تھا, میرا دل تھا کہ نبی کریم ہم میں سے سب سے زیادہ عمر پائیں, ہمیں یوں تنہا نہ چھوڑ کے جائیں. جب نبی کریم چھوڑ گئے مجھے یقین نہ آیا, لیکن جس وقت ابو بکر نے اس آیت کو پڑھا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم آیت کو سننا تھا, مجھے یقین آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں. میں اوپر زمین پہ گر گیا, زاروں قطار رونا شروع کر دیا. صحابہ کی آہو بکا چیخوں میں تبدیل ہو گئی. ماتم نہیں کیا, کپڑے نہیں پھاڑے, گریبان نہیں نوچے,
روئے ضرور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت ابوبکر کے اس لیڈرانہ کردار نے امت کے اجماع کی حیثیت اختیار کی. لیکن افسوس آج صحابہ کے اجماع کو بھی نہیں مانا جاتا. نعوذ باللہ کیا کہا جاتا ہے؟ نبی کریم زندہ ہی ہے. نبی کریم کا فوت ہی نہیں ہوئے. افائن متنا فہم الخالدون. اللہ کہہ رہا ہے جب نبی کریم فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ انکا میت وانہم میتون. نبی کریم بھی فوت ہونے والے ہیں اور تم نے بھی مر جانا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ اجماع صحابہ ہے. صحابہ نے عارضی طور پہ جو عقیدہ اختیار کیا حضرت ابوبکر نے اس کے اوپر ضرب کاری کو لگا دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے. اگر ان کی عبادت کرتے تھے تو وہ تو فوت ہو چکے تھے. جب کرتے اللہ کی ہو تو اللہ نے تو فوت ہونا ہی کوئی نہیں. اللہ نے تو ہمیشہ رہنا ہے. عقیدہ یہ صحابہ کا ہے. اعتراض آج ہمارے پہ کیا جاتا ہے. ہمارے گریبانوں کو پکڑا جاتا ہے. یہ بھی بڑے گستاخ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں. اللہ کہہ رہے صحابہ کہہ رہے ہیں. حضرت ابوبکر کتنی عمدہ آیات اس وقت استدلال کے طور پر پڑھ کے آپ کو مجھے سمجھا رہے ہیں. پھر سب سے پہلے حضرت ابوبکر کو یہ اطلاع ملی. حضرت ابوبکر اس وقت تک خلیفہ نہیں تھے بنے ہوئے. خلافت کا جو جھوٹا پروپیگنڈا معاشرے کے اندر پھیلایا ہوا ہے اس ایک روایت کو بھی سن لیجیے. اس روایت کو بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت ابوبکر کو پتہ چلا سقیفہ سادہ میں انصار جمع ہو رہے ہیں. انصار. حضرت ابوبکر خلیفہ نہیں ہے کہ جو ان کو آگے کوئی اطلاع دے ہرکارا پولیس والا. ویسے ہی اطلاع ہوئی کہ انصار مدینہ کے باہر ایک باغ ہے وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں. اس لیے تاکہ اپنا نیا امیر چن لیں, خلیفہ بنا لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر خود کہتے ہیں جب مجھے یقین آ گیا کہ نبی کریم دنیا سے چلے گئے ہیں سب سے بڑا خطرہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمیں فی الفور خلافت کا اعلان کرنا چاہیے. کسی بھی خلیفہ کا اعلان کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنا خلیفہ بنا لے, کوئی اپنا بنا لے اور آپس میں قتال و جدال شروع ہو جائے. زمانہ جاہلیت کا تعصب ابھر آئے. تو میں اور ابوبکر فوراً سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح بھی ساتھ ہیں. یہ تینوں اطلاع میری انصار موجود ہیں. وہاں پہ انصار کا ہجوم لگا ہوا. سعد بن عبادہ اس دن بیمار تھے, چادر اوڑے ہوئے زمین پہ بیٹھے ہوئے. ان کا خطیب کھڑا ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کس لیے اکٹھے ہوئے ہو؟ کہا ہم انصار ہیں. نبی کریم نے ہمیں انصاری کا طویل تقریر ہے, خلاصہ بیان کرتا ہوں. ہم نے اسلام کی مدد کی, ہم نے مہاجروں کو بھائی بنایا. تمہارے پاس گھر نہیں تھا گھر دیا, کاروبار نہیں تھا کاروبار دیا. تم مہاجرین کی ایک قلیل جماعت ہو, انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے. ہم انصار ہیں, ہمارا لاؤ لشکر ہے, ہمارے بڑے قبیلے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کو اپنا امیر مقرر کیا جائے اور مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا جائے. حضرت عمر کہتے ہیں ان کی گفتگو سننا تھی, میرے دماغ میں جو جو باتیں آتی گئی میں چاہتا تھا میں جواب دوں. حضرت ابوبکر نے کہا بیٹھ جاؤ, خاموش ہو جاؤ, میں جواب دوں گا. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم ابوبکر نے وہ جواب دیے جو میں سوچ رہا تھا. اور آخر میں کیا کہا, انصاریوں تمہاری بہت قربانی ہے, اس قربانیوں سے انکار نہیں ہے, لیکن تمہارے اور میرے نبی نے کہا تھا امام خلیفہ خلافت قریش میں رہی. کہتے یہ لفظ کا ادا ہونا تھا, صرف یہ صحابہ کا طرز عمل یہ تھا. حضرت ابوبکر نے آخر میں سارے اشکالات کا جواب دے کے جب یہ کہا ائمۃ من القریش, امام قریشیوں میں سے ہوگا, خلیفہ قریشی ہوگا, قریش کا خاندان عرب کے اندر حسب و نسب کے لحاظ سے انصاریوں بلند ہے, اسی لیے نبی کریم نے کہا تھا خلافت قریش میں جائے گی. کہتے ہیں انصاری ایک دم اطاعت میں آئے, لیکن ایک انصاری کھڑا ہوا. اس نے کہا میں ایک تدبیر نہ بتاؤں. میں نے کہا کیا تدبیر ہے؟
کہا ایک خلیفہ انصار میں سے بنا لیتے ہیں، ایک خلیفہ قریش میں سے بنا لیتے ہیں، کچھ عرصہ وہ خلافت کرے، کچھ عرصہ میں خلافت کروں، اب یوں کیے۔ یہاں پر بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں نعوذ باللہ حضرت عمر کے اوپر کہ حضرت عمر نے ابو بکر کو کہا، پہلا واقعہ حذف کر کے نا اگلے واقعے کی طرف، حضرت عمر نے ابو بکر کو کہا کہ میں ابو بکر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہوں۔ ابو بکر کو حضرت عمر نے خلیفہ کے طور پہ انصار کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کی قسم یہ بڑا جھوٹ ہے، یہ دوسری بات۔ سب سے پہلے یاد کر لیجئے حضرت ابو بکر کی خلافت کی انٹینشن اور ارادہ کیا ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت ابو بکر نے، یہ عمر ہے اور یہ ابو عبیدہ ابن جراح ہیں۔ حضرت ابو بکر نے انصاریوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا یہ دونوں قریش میں سے ہیں، تم میں سے ان دونوں میں سے جو چاہے تم ان کو اختیار کر۔ حضرت ابو بکر نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، کس کو پیش کیا؟ حضرت عمر کو اور ابو عبیدہ ابن جراح کو پیش کیا۔ یہ دونوں قریشی ہیں، ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لو انصاریوں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم میں مر جاتا۔ یہ اگلی بات ہے، یہ حضرت عمر خود بیان کر رہے ہیں۔ کہتا ہے جب ابو بکر نے یہ کہا نا کہ عمر اور ابو عبیدہ میں سے کسی کو چن لو، تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوتا، میری زندگی میں یہ خواہش تھی کہ عمر ابو بکر کی زندگی میں کبھی امیر بن جائے، عمر ابو بکر کی زندگی میں کبھی مصلی امامت میں کھڑا ہو جائے۔ کہتا ہے یہ سننا تھا، میں اٹھا، میں نے کہا ابو بکر اپنے ہاتھوں کو آگے کیجئے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا اور کہا میں عمر سب سے پہلے اس ابو بکر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کو کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ابھی میں نے یہ عمل کیا تھا، ابو عبیدہ اٹھے، ابو بکر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ انصار جو چند لمحے پہلے غصے میں تھے، جو اپنے آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے سعد بن عبادہ کو، جب میں نے ابو بکر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا سارے انصاری کھڑے ہو۔ کہا ابو بکر تو ہی ہمارا خلیفہ ہے۔ سقیفہ بنی سعدہ میں سب سے پہلی بیعت حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر ہوئی، اور کس نے کر لی؟ سعد بن عبادہ۔ کون ہے؟ جو خلیفہ بننا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلافت کا کلیم، خلافت کا اعلان، خلافت کی خواہش صرف ایک بندے نے کی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ سعد بن عبادہ۔ تم کہتے ہو حضرت علی بننا چاہتے تھے، حضرت علی کا تو ذکر ہی کوئی نہیں۔ تم کہتے ہو حضرت علی خلیفہ تھے، کہاں پہ ان کا کردار؟ نعوذ باللہ ان کی توحید مقصود نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا خلیفہ ہونا خود کلیم نہیں کیا، کلیم سعد بن عبادہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے خود اپنے آپ کو خلیفہ کے طور پہ پیش نہیں کیا، کس کو پیش کیا؟ یہ بات یاد رکھیں، عمر کو پیش کیا، ابو عبیدہ ابن جراح کو پیش کیا، اور پھر اگلے دن حضرت ابو بکر کی جو بیعت ہوئی، انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معزز سامعین گرامی قدر، حضرت ابو بکر کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے گزشتہ کئی خطبات سے پیش کر رہے ہیں. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو واقعہ آپ کے گوش گزار کیا ہے، اس واقعے میں بہت سی عبرتیں ہیں. سب سے اہم بات جو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. موت سے کسی نے نہیں بچنا. موت اولیاء کو بھی آتی ہے، صلحاء کو بھی آتی ہے، شہیدوں کو بھی آتی ہے، نبیوں کو بھی آتی ہے، اور موت سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بچے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، تو آپ نے اور میں نے بھی زندہ نہیں رہنا. کیسے ہو سکتا ہے؟ آج 1400 برس گزر گئے ہیں، آپ کو 1400 برس پہلے کا کوئی بندہ زندہ نظر آتا ہے یا دنیا میں موجود ہے؟ یہ فلسفہ اگر ہم سمجھ لیں تو اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کے اندر انقلابی قسم کی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. حقیقی زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس زندگی کو اللہ رب العزت نے برزخ کی زندگی کہا ہے، اور برزخ کی زندگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، اور دنیا سے چلے جانے والے اگر دنیا میں واپس آ سکتے یا اس دنیا سے تعلق رکھ سکتے تو اللہ رب العزت کو اتنے لاکھوں نبی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک ہی نبی واپس جاتے، وہی واپس آ جاتے، وہی جاتے، وہی واپس آ جاتے. تجربہ بھی بڑھ جاتا، مشاہدہ بھی بڑھ جاتا، ہر چیز ایکسپیرینس بھی بڑھ جاتا، تبلیغ کے ٹولز بھی کو زیادہ آتے. لیکن جو دنیا سے چلا جائے معجزے کے علاوہ اللہ رب العزت اس کو کبھی دنیا میں واپس نہیں کرتا. حتیٰ کہ سورۃ یاسین کا جو شہید ہے وہ اللہ کے سامنے بارہا کہہ رہا ہے یا لیت قومی یعلمون. اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے، ایک مرتبہ صرف میں اپنی قوم کو یہ جا کے بتلانا چاہتا ہوں تو نے میری کتنی عمدہ میزبانی کی ہے، یہ بتانا چاہتا. اللہ نے کہا تو نہیں واپس جا سکتا، لیکن تیرے الفاظ مجھے اتنے پسند آئے ہیں، اس کو میں قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہوں. تیری قوم کو کیا، آنے والی جتنی اقوام ہیں سب کو تیری یہ بات پہنچ جائے گی. یا لیت قومی یعلمون، اے میری قوم کاش تم یاد رکھو، اے اللہ کاش تم مجھے ایک مرتبہ میری قوم میں بھیج دے، میں ان کو بتاؤں کہ میرے رب نے میرے ساتھ ایسا مغفرت والا معاملہ کیا، جتنے گناہ تھے سارے کے سارے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. لوگوں یہ زندگی کا مقصد ہے، یہی زندگی کا خلاصہ ہے. موت سب کو آ جانی ہے، مرنے کے بعد کی تیاری کرنا، اصل میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے اندر موجود مواقع کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آخرت بنانی ہے. یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی زندگی کا فلسفہ ہے. ایک نہایت اہم اعلان ہے، انشاءاللہ آج شیخ الحدیث شیخ التفسیر حضرت مولانا عبدالغفار رحمان صاحب مغرب کے بعد فوراً بعد مغرب کی نماز کے فوراً بعد ان کا تربیتی و اصلاحی پروگرام ہوگا. گزشتہ جمعے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا یہ وہ علماء ہیں جو خوش نصیبی ہے اللہ کی قسم کہ ہمارے اثر میں موجود ہیں. جب یہ لوگ دنیا سے چلے جائیں گے تب ہم یہ خواہش کیا کریں گے کاش ہم نے ان کی زیارت کی ہوتی. یہ ان بقیت السلف علماء میں سے ہیں جن کی زیارت کرنے لوگ دور دور کا سفر کرتے ہیں. وہ آپ کی مسجد میں آئیں اور آپ لوگ خود موجود نہ ہو، اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی اور بدنصیبی کی بات نہیں ہو سکتی. تو سب ساتھی جو انتہائی ضروری کام ہے اس کی بات نہیں کرتا، باقی سب ساتھی ان کا درس سننے کے لیے آئیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.